ٹھیک ہے سر، اس پر 2 چھوٹے سے سوال اٹھتے ہیں۔ اگر تو یہ شرائط میں ہے، تو اس کی اتنی وضاحت کیوں نہیں بیان کی گئی ہے نماز سے متعلق بھی اور روزے سے متعلق بھی؟ دوسری بات یہ کہ حیض میں جو چیزیں منع ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ تو اگر یہ والی طہارت بھی ضروری تھی تو اس کو اس طرح سے کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ اجتہاد پر اگر ہم بات کریں تو کچھ خواتین کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ان کی جو ہے یہ بلیڈنگ ان کی مسلسل رہتی ہے کئی مہینوں تک، اور کچھ کو تو اس سے بھی زیادہ رہتی ہے، یعنی کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے۔ تو وہاں پر علماء آپ کو یہ سولوشن دیتے ہیں کہ آپ بس یہ یعنی کہ پاک ہو کر آپ بس یہ سوچیں اور آپ بس نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر تو یہ لازم چیز ہے تو پھر یہ اس طرح کا اجتہاد پھر کس طرح سے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ مسلمانوں کا علم، پورا علم اس کی شہادت دیتا ہے، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان اس سے واقف نہ رہے ہوں، اس لیے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ ہمارے تمام فقہا مسلمانوں کا پورا علم اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہے کہ اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ سنت ایسے ہی منتقل ہوتی ہے، اس طرح کی جزوی چیزیں ہوں یا بحثیت مجموعی چیزیں ہوں، سب ایسے ہی منتقل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ ہمیں عید میں پہلے خطبے نہیں دینے، یا اسی طرح سے 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے، یہ سب چیزیں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گی تو اسی طریقے سے منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ان کے لیے کسی اور استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں تو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے وہ سنت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ اس کے لیے مسلمانوں کے علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مسلمان ہمیشہ سے اس کو ایسے ہی بیان کرتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بغیر کسی تردد کے آپ کو یہی بات معلوم ہو جائے گی۔ اس میں لکھا ہوگا کہ یہ ایام ہیں جن میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ ان میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو طواف کے بارے میں بھی یہی بات مل جائے گی۔ اس میں سیدہ کو یہ مشکل پیش آ گئی تھی، اب طواف بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انتظار کرنا پڑے گا۔ یعنی طواف کیونکہ نماز ہی کے قائم مقام ہے تو اس میں طہارت کو لازم کیا گیا ہے، اس طہارت کو بھی لازم کیا گیا ہے۔ باقی چیزوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ جہاد پر قیاس کی گئی ہیں۔ تو جو چیز حج اور عمرہ میں بھی خالص عبادت کی صورت رکھتی ہے، اس میں یہی طریقہ وہاں بھی اللہ کے پیغمبر نے اختیار فرمایا کہ طہارت ہوگی تو اس کے بعد ہی طواف کیا جا سکے گا۔ یہ اسی طرح سے بیان ہو گیا ہے۔ رہی بات قرآن مجید کی، تو قرآن مجید تو اصلاً کسی سنت کو بھی بیان نہیں کرتا۔ اس میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مغالطہ پیش آ گیا، کسی مسئلے میں لوگوں کو کوئی تردد پیش آیا، کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی، اس کو بیان کیا ہے۔ نماز کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ کو نماز اصلاً کہیں بھی زیر بحث نظر نہیں آئے گی۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اس میں اس طرح کھڑا ہونا ہے، اس میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں، قرآن اس سے بالکل خالی ہے۔ وہ نماز سے متعلق بھی وہ چیزیں زیر بحث لایا ہے جن کے بارے میں کوئی تردد پیش آیا یا پھر نماز کی عمومی تاکید کر دیتا ہے، لوگوں کو اس کی جانب توجہ دلا دیتا ہے، اس کے بارے میں تنبیہ کر دیتا ہے، اس کے نتائج و عواقب بتا دیتا ہے۔ تو نماز کو بھی وہ ایسے ہی زیر بحث لاتا ہے، روزے کو بھی اسی طرح زیر بحث لاتا ہے۔ یہی معاملہ حج و عمرہ کا ہے۔ حج و عمرہ کو دیکھ لیجئے، جن جگہوں پر بھی اس کے مناسک زیر بحث آئے ہیں، وہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ تم حج اس طرح کرو گے، ان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں توجہ دلا دی ہے۔ لوگوں نے کوئی بدعت پیدا کر دی تھی تو اس کی اصلاح کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں تو ان کو تلاش کرنے جانا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن چاہے گا تو موضوع بنائے گا، چاہے گا تو نہیں بنائے گا، اور وہ اسی وقت بناتا ہے جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے میں دیکھیے، اس میں پہلی آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ روزے تو تم رکھ رہے ہو، ہم تم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی مشقت ہم نے تم پر نہیں عائد کر دی، یہ چند دن کے روزے ہیں، 29-30 دن سال بھر میں تم روزے رکھو گے، یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی نئی مشقت ہم نے تم پر نہیں ڈالی،
یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی اسی طرح لازم رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا پابند نہیں کیا کہ مریض ہو اس صورت میں بھی روزہ رکھو، تم مسافر ہو اس صورت میں بھی رکھو۔ مریض اور مسافر ہو تو تمہیں رخصت ہے، لیکن رخصت کے بعد یہ نہیں ہے کہ یہ معاف ہو جائیں گے، بعد میں پورے کرنے ہوں گے۔ اور اسی طرح بعض دوسرے سوالوں کا جواب بھی ہے جو لوگوں کے ہم پیدا ہو گئے تھے۔ روزے کا حکم بھی اصلاً قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ یہ سب عبادات کا معاملہ ایسے ہی ہے، بلکہ جن سنن کی میں نے فہرست بنا دی ہے ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور سنت کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وہ مسلمانوں کے علم کے اجماع سے معلوم ہوتی ہے۔